بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ جو اس سے بندگی کا تعلق جوڑے گا تو اللہ اسے کامیابیاں بھی دیں گے۔ بے شک اللہ اکبر۔ جوانی میں عبادت کر لو، اس سے پہلے کہ صحت چلی جائے یا بڑھاپا آ جائے اور پھر تم ٹھیک سے کھڑے بھی نہ ہو پاؤ۔ جو شخص تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، پھر وہ کتنی بھی میٹھی باتیں کرے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اسی طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے باس کو کرتے ہیں۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ نیک انسان اور اللہ کے پیارے بندوں کی محفل میں نہ صرف روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے بلکہ انسان کو اپنا مقصد حیات کا راز بھی آشکار ہوتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں پلیز۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط عقیدے اور اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچئے۔ اے زندگی تیرے جذبے کو سلام، پتہ ہے کہ تیری منزل موت ہے، پھر بھی دوڑ رہی ہے۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس طلب والے قبول ہوتے ہیں۔ جو محبتیں رب کے خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کے خاطر چھوڑ دی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ گھر بیٹھ کر جو کاجو اور بادام کھانے سے نہیں آتی عقل، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے، لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی
ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوشی نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہوتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگی پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کا فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ 2 آپشن کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو، اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔